جب انسان کی تکلیف حد سے بڑھ جائے تو وہ آنسوؤں کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو در حقیقت ایسے سیکرٹ فائل ہوتے ہیں جس کو چاہتے ہوئے بھی کوئی دوسرا انسان پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ ان آنسوؤں کا پاسورڈ صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زاروں کی تار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، منتیں بھی کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب ساری کوششیں کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا۔ یا اللہ، جیسا تو چاہتا ہے نا، میں اسی میں راضی ہوں، جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں خوش رہوں گی۔ یا اللہ، میں وعدہ تو نہیں کر سکتی لیکن میں کوشش کروں گی۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ یا اللہ، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں، رونا تو آتا ہے، رو لوں گی، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گی، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی۔ اس کی روتی آواز میں زمانے بھر کا سکون دریا کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ پاک کے لکھے ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اس اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آزمائش لے گا تاکہ وہ دیکھ سکے جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل اور یقین توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ صبر وقت گزرنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ہنسنے کی کوشش کر لو، خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی، مگر دل کے اندر کہیں خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر نہیں۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور اللہ تمہارے صبر سے تمہارے ہی غم دور کر دے گا۔ کبھی یہ نہیں سوچو کہ اللہ نے تمہیں کم دیا ہے۔ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، اس میں خوش رہنا سیکھو۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے رحمت اور رزق کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو زیادہ، کسی کو کم۔ ہمارا پروردگار ہمارے درمیان انصاف کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا اور مہربان ہے۔